نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والی مبارک نورانی آسمانی کتاب قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات بھی سنتے ہیں، قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل کا بھی بیان ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہماری بظاہر مختصر سی ایک تجوید کی کلاس بھی ہوگی، جس میں ہم قرآن مجید سنیں گے بھی اور قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو توجہ سے آپ نے تلاوت سننی ہے ادب کے ساتھ، اور پھر توجہ کے ساتھ اس قاعدے کو سمجھنا ہے جو آج قاعدہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا بچوں نام ہے تجوید کلاس۔ اب ہم مل کے بتائیں گے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ تجوید کلاس، جس میں کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی آیات سنائیں گے۔ آج دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام، اپنا کچھ تعارف بیان فرمائیں۔ حافظ محمد جمال الدین۔ جمال الدین بھائی، کون سی سورت کا انتخاب آپ نے کیا ہے تلاوت کے لیے؟ سورۃ البلد۔ سورۃ البلد۔ بلد کا مطلب شہر ہوتا ہے، اور یہاں اس سورہ بلد میں مکہ پاک کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ مکی سورت ہے یا مدنی ہے؟ مکی۔ اور کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 20 آیت ہیں۔ ماشاءاللہ 20 آیات ہیں۔ اور کس پارے میں یہ بھی بتا دیں؟ اما پارے میں۔ ماشاءاللہ اما پارہ، یعنی کہ جو آخری 30واں پارہ ہے، اس میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، جگمگا رہی ہے۔ تو بچوں، تلاوت کی ابتدا کریں گے اور اپنے سیگمنٹ اور اپنے پروگرام کا بھی تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے سورہ بلد کی چند آیات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة
وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة صدق الله العظيم سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے جمال الدین بھائی نے بڑے پیارے انداز میں سورہ بلد کی آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج کی اس تجوید کلاس میں ہم ایک قاعدہ سمجھیں گے، اور یہ وہ قاعدہ ہے کہ سورہ بلد کی دوسری آیت میں ہمیں اس کا امپلیمنٹ نظر آئے گا. پہلے میں آپ کو قاعدہ سمجھاؤں گا، پھر انشاءاللہ اسکرین کے ذریعے آپ کو دکھا کر مزید اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. بہت آسان قاعدہ ہے، آپ توجہ دیں گے ایک ہی دفعہ آپ انشاءاللہ سن کر سمجھ لیں گے. جن بچوں کو آتا ہے ان کا سبق پکا ہو جائے گا، اور جن کو نہیں آتا تو ان کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. بچوں، قرآن مجید میں جب بھی تنوین آئے یا نون ساکن آئے، تنوین تو آپ سمجھتے ہیں نا، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور یہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، نہ کلمے کی ابتدا میں ہوتی ہے تنوین، نہ درمیان میں ہوتی ہے، کلمے کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے، دو زبر، دو زیر یا دو پیش. اسی طرح جو نون ساکن ہوتا ہے، نون جس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون، اس کے اوپر جب جزم لگ جائے، دال کی طرح ایک چھوٹی سی شکل ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جس کو جزم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون پر جب بھی جزم آئے گی تو نون کیا ہو جائے گا؟ نون ساکن. ماشاءاللہ. تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، تنوین یا پھر نون ساکن. تنوین یا نون ساکن کے بعد فوراً بعد اگر حرف با آ جائے، کون سا حرف؟ الف کے بعد جو آتا ہے با، حروف تعجیب میں جو دوسرا حرف ہے با، جس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک اوپر ہوگا تو وہ نون، نیچے ہوگا تو ایک نقطہ اگر اوپر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نون. ایک نقطہ نیچے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ با. لکھنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، نون بالکل گولائی میں لکھا جاتا ہے اور با اس طرح لکھا جاتا ہے جب الگ سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے. کس کا قاعدہ لگتا ہے؟ کس کا قاعدہ لگتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کا لفظی مطلب بچوں ہوتا ہے بدلنا، لیکن ہم نے کس کو بدلنا ہے، کس سے بدلنا ہے، کیسے بدلنا ہے، وہ ابھی ہم سمجھیں گے. کیا کرنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف با آئے گا تو اس با کی وجہ سے ہم تنوین یا پھر نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے. کس سے بدل دیں گے؟ میم سے. اور پھر کیا کریں گے؟ غنہ. میم سے بدل کر کیا کریں گے؟ غنہ. ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو اقلاب ہوگا، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ غنہ. غنہ کریں گے. اب دیکھتے ہیں ہم، دیکھیں قرآن مجید کی سورہ بلد کی آیت نمبر 2، اس میں آپ دیکھیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اب دیکھیں لام پر آپ کو دو پیش کی تنوین نظر آ رہی ہے، آ گئی تنوین. اس کے فوراً بعد دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے؟ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد فوراً بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب. اقلاب کا مطلب کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو کس سے بدلیں گے؟ اور پھر ساتھ میں کیا کریں گے؟ تو اب دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور یہ پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے یہ قرآن مجید کے نسخوں میں، قرآن مجید میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جہاں اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے عموماً وہاں پر اس تنوین یا اس نون ساکن پر چھوٹی سی کیا بن جاتی ہے؟ میم بنائی جاتی ہے، میم لکھی ہوتی ہے. یہ میم انڈیکیٹ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ یہاں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ اقلاب کا. یہ چھوٹی سی میم کی علامت بتا رہی ہے کہ اس تنوین میں نون نے تنوین کی آواز نہیں نکالنی بلکہ کس کی آواز نکالنی ہے؟ میم کی. کیونکہ نون تنوین کو، تنوین والے نون کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ اور غنہ بھی کرنا ہے. تو غنہ کیسے ہوگا؟ قاری صاحب موجود ہیں، انہوں نے تلاوت کے دوران کیا بھی تھا لیکن اب دوبارہ کر کے دکھائیں گے. تو جمال الدین بھائی آپ نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ پوری آیت مبارکہ اس انداز میں پڑھنی ہے کہ یہاں اقلاب کا قاعدہ ظاہر ہو. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ تنوین میم سے بھی بدلے اور غنہ بھی ہو. جی
وأنت حل بهذا البلد. ماشاء اللہ. تو انہوں نے حلن بہذا نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا؟ حلم. حلم بہذا البلد. میم لکھنے میں نہیں آ رہا، بظاہر آپ دیکھیں لام ہے، لیکن چونکہ اقلاب کا قاعدہ لگا اور اقلاب کے قاعدے کے نتیجے میں تنوین کا نون کس سے بدل گیا؟ میم سے بدل گیا. اللہ پاک ہمیں اسی انداز میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیا کہیں گے؟ آمین. تو خدمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں یا آیتوں کے فضائل کو، ان کے فوائد کو، ان کی برکات کو جانتے ہیں احادیث رسول کی روشنی میں. بڑھنا ہے بچوں دوسرے سیگمنٹ کی طرف. نور والی کتاب ہمارا پررحم ہے. دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. آج کے اس سیگمنٹ میں اور اس ایپیسوڈ میں جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے وہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب میں سیکوینس کے اعتبار سے سورت نمبر 32 ہے. سورت نمبر 32 کا مطلب 30 اور 2. تو قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے جو سورت نمبر 32 ہے اس کی فضیلت جانیں گے. اچھا، غور و فکر کیے بغیر، دیکھے بغیر کوئی بتائے گا فوراً سے وہ کون سی سورت ہے؟ بعض حافظ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو نمبر بتا دو کہ قرآن مجید کی آیت نمبر، مثال کے طور پر قرآن مجید کی سورت نمبر 10 کون سی ہے، وہ فوراً بتائیں گے. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. جو بالخصوص حافظ قرآن بچے ہیں ان کو یہ انداز بھی اختیار کرنا چاہیے کہ سورتوں کے نمبر بھی کیا ہونے چاہیے. جس طرح ہم ترتیب رکھتے ہیں نا کہ پہلے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ترتیب بھی بچوں کو یاد ہوتی ہے. حافظ قرآن جو حافظ نہیں ہوتے وہ بھی بعض بچے ماشاءاللہ کرتے ہیں اس طرح. اچھی بات ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کس پارے میں کون سی صورت ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآنی معلومات ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے قرآن مجید کی ترتیب میں جو صورتیں ہیں ان کے جو نمبر ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. تو بھی آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب میں 32ویں نمبر پر آنے والی صورت کا نام ہے سورہ سجدہ. جی، تو سورہ سجدہ کی فضیلت جانیں گے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور بہت ساری احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہاں پر علیہ السلام کا معمول بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب جمعے کا دن ہوتا، جمعے والے دن جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس کی 2 ہی فرض کی رکعتیں ہوتی ہیں فجر میں. ٹھیک ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر حالت میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے 2 ہی فرض ہوتے ہیں. تو ان 2 رکعتوں میں، فجر کی 2 رکعتوں میں جن 2 سورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ سورہ سجدہ، اور دوسری کیا ہے؟ سورہ دہر. یہ اتنی برکت والی صورت ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جمعے والے دن فجر کی نماز کی 1 رکعت میں آپ علیہ السلام سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے. مزید سنتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو. کیا فرماتے ہیں؟ نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو. اور وہ سورت الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ سجدہ ہے. تو سورہ سجدہ کو کیا قرار دیا گیا؟ نجات دلانے والی سورت. فرماتے ہیں حضرت خالد مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا. کس سورت کی؟ سورہ سجدہ کی. اور وہ بکثرت یعنی بہت زیادہ گناہ بھی کرتا تھا، یعنی بظاہر وہ گناہگار تھا لیکن وہ سورہ سجدہ کی بہت زیادہ تلاوت بھی کرتا تھا. اس کا یہ ایک نیک عمل تھا. اس سورت سے اس کی محبت تھی کہ وہ بار بار سورہ سجدہ کو پڑھتا تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے یعنی سورہ سجدہ نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے. ٹھیک ہے بچوں، یہ حدیث پاک ہے سنن دارمی کی. ٹھیک ہے، حدیث پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت یعنی کہ سورہ سجدہ نے اس شخص کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے. اس کی مغفرت فرما دے. اس کی جو پڑھنے والا شخص تھا اس شخص کی مغفرت فرما دے کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ پاک نے اس شخص کے بارے میں اس سورت یعنی سورہ سجدہ کی شفاعت قبول فرما لی اور ارشاد فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے
اور بالخصوص سورہ سجدہ کی بھی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک سورہ سجدہ اور پورے قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ پیارے بچوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، سبحان اللہ۔ اور براہ راست شفاعت کرے گا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام اور قرآن مجید، یہ دونوں رب کی بارگاہ میں بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید اور صاحب قرآن اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اس ڈائریکٹ شفاعت سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے۔ اور اب بڑھنا ہے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے کوسچن آنسر کی۔ ایک چھوٹا سا ایگزام ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ سوالات میں کروں گا، اس کے جوابات سوچنے ہوں گے، وہ دینے ہوں گے، کس انداز میں جواب دیں گے، کون دے گا، یہ سب آپ کو میں بتاؤں گا۔ لیکن ہم سیگمنٹ کے نام کی طرف بڑھیں گے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین کو بتائیں گے کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں، جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈیں، لیکن وہ جواب ڈھونڈنے والے بھی تو ڈھونڈنے ہیں۔ دائیں بائیں بہت سارے بچے موجود ہیں، دیکھیں گے کون کون آنا چاہے گا۔ سبھی آنا چاہیں گے؟ پہ کون کون نہیں آنا چاہتا ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا، نہیں آنا چاہتے آپ؟ کون کون آنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، لیکن ہر بندے کی ہر چاہت پوری ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ۔ حافظ ہیں آپ؟ نہیں۔ مقابلہ کریں گے آپ؟ جی۔ جی حمزہ بھائی، آئیں گے آپ بورڈ کی طرف، دائیں طرف جائیں گے۔ جی، بائیں طرف موجود جو بچے ہیں ان میں سے کون آنا چاہے گا؟ علی رضا۔ علی رضا آئیں گے، مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ؟ جی۔ آ جائیں۔ ماشاءاللہ، علی رضا بمقابلہ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ۔ حمزہ اور علی رضا دونوں بڑے پیارے نام ہیں۔ دیکھتے ہیں اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ان دونوں کے، علی رضا اور حمزہ کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ مقابلے کا انداز یہ ہوگا کہ میں سوال آپ سے کروں گا، آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ کہاں ڈھونڈنا ہے؟ ریڈ کلر کی باسکٹ دونوں کے سامنے موجود ہے، اس میں کچھ پیپرز موجود ہیں۔ تو آپ کو میرے جس سوال کا جو جواب سمجھ میں آ رہا ہے اس کو آپ تلاش کریں گے۔ اس میں بہت سارے پیپرز ہوں گے۔ آپ کو سوال کا اگر مطلوبہ جواب نظر آتا ہے تو آپ نے بورڈ پر پن کرنا ہے۔ پن کیسے کرنا ہے کہ سوال نمبر 1 ہے تو 1 کے آگے، 2 ہے تو 2 کے آگے۔ اس دوران آپ نے میرے علاوہ کسی کی بات نہیں سننی، توجہ نہیں دینی کسی کی طرف، ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی خود کوشش کرنی ہے۔ مائک رکھ دیں گے آپ دونوں، ٹھیک ہے؟ میں سوال کروں گا، آپ سنیں گے، سمجھیں گے اور خاموشی سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جواب نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے پوچھنا یا کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو مقابلے کا آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے، اور بڑا پیارا سوال ہے اور بڑا آسان سوال ہے۔ بچوں، سوال یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ آپ نے تکبیر کے الفاظ سنے، اللہ اکبر کا مطلب بتائیے۔ اللہ اکبر عربی کے کلمات ہیں، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ سوال نمبر 1 کے سامنے بورڈ پر پن کریں گے۔ جوابات درست ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ اختتام پر ہوگا۔ ماشاءاللہ، دونوں طرف سے جواب دے دیا گیا ہے۔ جی، دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، تھوڑا سوچ کے جواب دینا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون سے صحابی کی شہزادی یعنی بیٹی ہیں؟ ان صحابی کا نام یا لقب بتانا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس صحابی رسول کی صاحبزادی شہزادی بیٹی ہیں؟ ان عظیم صحابی کا نام یا لقب بتانا ہے۔ اس کو یوں لے لیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بچوں؟ بتانا نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے نا بھائی، جلدی سے۔ ماشاءاللہ، کوشش کی گئی ہے جواب دینے کی۔ تیسرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ عصر کی، نماز عصر کی سنتوں میں کتنی بار التحیات یعنی کہ تشہد پڑھی جاتی ہے؟ سوال دیکھیں آپ، نماز عصر کی سنتیں، اب سنتوں کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں بچوں؟ عصر کی 4 سنتیں ہوتی ہیں، سنت قبلیہ جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ ان 4 رکعتوں میں کتنی مرتبہ التحیات یعنی کہ تشہد پڑھی جاتی ہے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، کتنی دفعہ؟ بہت آسان سوال ہے، اگر سوچیں گے تو فوراً جواب سامنے آ جائے گا۔ ماشاءاللہ،
چوتھا سوال آپ دونوں سے یہ ہے، یہ بھی آسان سوال ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے آپ دونوں کو؟ آتی ہے نا ماشاءاللہ؟ جی، تو سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی کون سی آیت میں لفظ رحمان اور لفظ رحیم آیا ہے؟ آیت کا نمبر بتانا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی کس آیت میں رحمان اور رحیم کا لفظ آیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی اس آیت کا نمبر بتانا ہوگا، پہلی، تیسری، پانچویں، کون سی آیت میں رحمان اور رحیم کا لفظ ہے؟ جی، پانچواں سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے افضل قبرستان کس شہر میں ہے؟ اس شہر کا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے، قبرستان کا نام نہیں۔ دنیا میں زمین پر موجود جتنے بھی قبرستان ہیں، سب سے افضل قبرستان کس شہر میں موجود ہے؟ جی، سب سے افضل دنیا کا قبرستان کس مبارک شہر میں موجود ہے؟ شہر کا نام بتانا ہوگا۔ جی، چھٹا اور آخری سوال دونوں سے ہے، حدیث پاک میں کس چیز کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کس عمل کو، کس شے کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے کہ فلاں چیز عبادت کا مغز ہے؟ وہ کیا ہے چیز؟ اللہ پاک اس کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں کس چیز کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے؟ دونوں طرف سے جوابات دینے کا سلسلہ ختم ہوا، اب دیکھیں گے رزلٹ کیا آتا ہے، کون آگے بڑھتا ہے اور کون آگے نہیں بڑھتا۔ تو پہلے بڑھیں گے ہم دائیں جانب۔ جی، کیا نام ہے جناب آپ کا؟ علی رضا۔ علی رضا بھائی، آپ نے کیا کیا ہے؟ سوالات کے جوابات دیے، سارے درست ہیں یا سارے غلط ہیں؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں، تو ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی دیکھیں گے جناب علی رضا بھائی نے کیا کیا ہے۔ بچوں، پہلا سوال تھا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب تھا اللہ سب سے بڑا ہے، تو انہوں نے لکھا اللہ ایک ہے۔ ان کا یہ جواب درست، بات درست ہے، اللہ کا کوئی شریک، لیکن لفظ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا سوال درست نہیں ہوا بھائی، غور کرنا تھا آپ کو۔ دوسرا سوال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس صحابی کی شہزادی یعنی صاحبزادی ہیں؟ جواب تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ انہوں نے لکھا حضرت عثمان غنی، ان کا یہ جواب بھی درست نہیں ہو سکا۔ علی رضا بھائی نے کوشش تو کی ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ عصر کی سنتوں میں کتنی بار اتحیات پڑھی جاتی ہے؟ جواب کیا تھا؟ 2 بار۔ انہوں نے 2 بار لکھا، ان کا یہ جواب ماشاءاللہ درست جواب دے دیا انہوں نے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کی کون سی آیت میں لفظ رحمان اور رحیم آیا ہے؟ تو جواب تھا آیت نمبر یا دوسری آیت، انہوں نے 4 لکھا، ان کا یہ جواب درست نہیں ہو سکا۔ پانچواں سوال ہم نے کیا تھا کہ دنیا کا سب سے افضل قبرستان کس شہر میں ہے؟ تو دنیا کا سب سے افضل قبرستان جنت البقیع ہے جو کہ مدینہ شریف میں ہے، انہوں نے مکہ شریف لکھا، ان کا یہ جواب درست نہیں ہو سکا۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ حدیث پاک میں کس چیز کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے؟ تو وہ دعا کو مغز قرار دیا گیا ہے، صحیح ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور انہوں نے لفظ دعا لکھا، ان کا یہ جواب، کتنے جواب درست دیے انہوں نے؟ 1 2 6 میں سے صرف 2 جوابات تھے، تو یقیناً فی الحال تو آپ پیچھے ہیں۔ جی، اب بڑھیں گے دوسری جانب۔ آپ کا نام حمزہ ہے، جی۔ آپ نے کیا کیا ہوگا؟ اب جوابات تو آپ نے سن لی ہیں، تو اب فوراً دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ بچوں، پہلے سوال کا جواب تھا اللہ سب سے بڑا ہے، انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، ان کا یہ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ دوسرے سوال کا جواب تھا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ان کی طرح حضرت عثمان غنی کا نام لکھا، یہاں یہ ان کا جواب درست نہیں ہے۔ کتنی غلطیاں ہو گئیں؟ 1۔ تیسرے سوال کا جواب تھا 2 بار، انہوں نے لکھا 2 بار، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ چوتھے سوال کا جواب تھا دوسری آیت میں، اور رحمان اور رحیم کا لفظ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں آیا، انہوں نے لکھا دوسری آیت میں، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ پانچویں سوال کا جواب مدینہ شریف تھا کہ جنت البقیع دنیا کا سب سے افضل قبرستان مدینہ شریف میں ہے، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ اور چھٹے سوال کا جواب تھا دعا عبادت کا مغز ہے، انہوں نے کہا دعا، ان کا یہ جواب۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے حمزہ بھائی اس مقابلے میں آگے
اللہ پاک ہمیں علم دین کا ذوق شوق نصیب فرمائے اور اسی طرح آگے بڑھنے، دین کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ، یہ مقابلہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام نور والی کتاب، یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب، قرآن میرا نور والی کتاب، قرآن میرا نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا